بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ دیکھیے، آج جسے کہ ہم تہوار کہتے ہیں، ایک لفظ تہوار استعمال ہوتا ہے عید الاضحیٰ کے لیے، تو اب یہ عید جو ہے اس کو عید الاضحیٰ کہیے، عید الاضحیٰ کہیے، بقرعید کہیے، مختلف نام سے عوام میں غلط اور صحیح لفظ مشہور ہیں۔ بقرہ عید بھی ہے، بقرعید بھی ہے، جس طرح بھی عوام بہرحال بولتے ہیں، خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اب یہ سب تو آپ صحیح نہیں کروا سکتے کہ صحیح لفظ کیا ہے اور صحیح لفظ کیا بولا جائے، لیکن بہت امت ہماری جو ہے رسول اللہ کی، ہمارے سارے مسلمان، اللہ انہیں خوش رکھے، بہت دھوم سے یہ عید مناتے ہیں، اور ایک مہینے پہلے سے جانوروں کی خریداری شروع ہو جاتی ہے، اور خصوصاً پاکستان میں تو بہت ہی دھوم سے جانور آتے ہیں اور ان کا بازار لگتا ہے، وہاں ایک پورا رش ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، گائے کی قربانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، بکرے کی قربانی بھی، اور یہاں اونٹ کی قربانی بھی ہوتی ہے، تو اس کو بہت ہی دھوم سے مناتے ہیں۔ لیکن مقصد پہ ہم کو نظر رکھنا چاہیے۔ نئے کپڑے بھی پہنے ہم مسجدوں میں مجمع کے ساتھ عید کی نماز میں بھی شریک ہوں، قربانیاں بھی کریں، اور مزے لے کر اس قربانی کے گوشت کو بھی کھائیں، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ذہن میں قربانی کرتے وقت یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم اس جانور کے گلے پہ چھری رکھ رہے ہیں تو اس کس مقصد کے تحت آج ہم یہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں جو بیان ہوا تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم 3 دن تک خواب دیکھتے رہے، اور ان سے یہ وحی ہوتی رہی پروردگار کی کہ میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ آپ نے اپنے بیٹے، جن کی عمر زیادہ نہیں تھی، 7-8 سال کے اس وقت جناب اسماعیل تھے جب حضرت ابراہیم نے یہ خواب دیکھا، اور ظاہر ہے کہ جناب ہاجرہ سے اس خواب کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ماں تھیں، اور بات بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کی تھی، جو کہ ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں اسماعیل کو، اور گلے پہ چھری رکھ چکا ہوں۔ تو کہا کہ بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ بیٹے نے کہا کہ بابا، آپ عمل کیجئے اس پر جو کچھ آپ کو خواب میں دکھایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ آپ پر وحی ہوئی ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یعنی حضرت اسماعیل اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دیجئے اگر اللہ کا حکم ہے۔ تو یعنی دونوں باپ اور بیٹے معرفت الہی سے اتنے نزدیک ہیں، جبھی تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل کا خطاب دیا، دوست کہا اپنا۔ جناب اسماعیل کو اس قربانی کے بعد ذبح عظیم کا خطاب مل گیا، اور جناب ابراہیم لے کر چلے اس قربانی کے لیے، گھر سے چلے، اور جناب ہاجر سے کہا بھی کہ بچے کو نیا کرتا پہنا دو، تیار کر دو، سر میں کنگھی کر دو، آنکھ میں سرما لگا دو۔ ماں نے بیٹے کو بہت سجایا، بنایا، جیسے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو دولہا بنا رہی ہو، اس لیے کہ شوہر کا حکم تھا، اور کہا مجھے ایک رسی اور ایک چھری بھی دے دو۔ جناب ہاجر نے پوچھا کہ رسی کیا کرو گے اور چھری کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کہا میں شکار کے لیے جا رہا ہوں، کہ جب میں شکار کھیلوں گا تو شکار کو اس رسی سے درخت میں باندھوں گا، اور اس چھری سے اس کو میں ذبح کروں گا، اس لیے چھری لے جا رہا ہوں۔
تو ماں کو کچھ علم نہیں ہے کہ یہ چھری اور رسی کیوں جا رہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے سفر کیا ایک طریقے کا، وہ سفر آج حج کہلاتا ہے کہ آپ جب چلے اپنے گھر خانہ کعبہ کی طرف سے تو آپ عرفات میں ٹھہرے، عرفات میں بھی آپ کو عرفان الہی حاصل ہوا، اس لیے اس جگہ کا نام، میدان کا نام عرفات ہو گیا۔ عرفات کے معنی ہے عرفان حاصل ہونا۔ وہاں بھی حاجی جو ہیں وہ ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں عرفات میں، اس لیے کہ وہ معرفت کا میدان۔ پھر مشعر الحرام آتا ہے، وہاں بھی ٹھہرے حضرت ابراہیم، جہاں سے آپ نے، اسماعیل نے کہا کہ مجھے کوئی نظر آ رہا ہے جو کبھی ادھر آتا ہے کبھی دائیں بائیں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا باپ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہا ہے، اسماعیل تم ہوشیار ہو جاؤ۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ بیٹا وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، تم ایسا کرو کہ یہاں سے کنکریاں چن لو اور اب جو نظر آئے تو اس پہ کنکری مارنا، وہ بھاگ جائے گا۔ تو مشعر الحرام وہ جگہ ہے، یعنی شاعر اللہ کی آیت، وہ جگہ جس کو اللہ نے پسند کیا، جس کا احترام کیا جائے شاعر اللہ کا، تو وہاں سے آج حاجی پتھر چنتے ہیں ان شیطانوں کو مارنے کے لیے جن کے مجسمے اور پتھر وہاں مینا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تاثیر ہے حضرت ابراہیم نے چونکہ شیطان کو کنکری ماری تھی، اس لیے آج حاجیوں کو یہ حکم ہے کہ وہ کنکری شیطانوں کو ماریں۔ چونکہ 3 رخوں سے اور 3 روپ میں شیطان آیا، اس لیے 3 مجسمے شیطان کے وہاں لگے ہوئے ہیں اور ان کو باری باری مارا جاتا ہے۔ تو یہ حج بن رہا تھا، اور یہ انبیاء کی تاثیر میں اللہ اس کو حج قرار دے رہا تھا کہ شریعت کا حصہ بن جائے۔ پھر آپ مینا میں پہنچتے ہیں۔ مینا مقام، لفظ مینا تمنا سے ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں کوئی تمنا کی تھی، اس لیے اس جگہ کا نام مینا ہو گیا، اور وہیں آج حاجی اپنا حج پورا کر کے قربانی پیش کرتے ہیں مینا پر، اور وہیں قربانی دے کر ان کا احرام کھل جاتا ہے، گویا کہ حج تقریباً کامل ہوا مینا پر جا کے۔ وہی مینا، وہ مقام جہاں وہ پتھر بھی آج موجود ہے جس پتھر پہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے لٹایا۔ تو حضرت اسماعیل نے یہ بات کہی کہ بابا آپ مجھے جب ذبح کریں گے تو میرے ہاتھ پیر ہلیں گے تو آپ کو بہت اذیت ہوگی، تو اس لیے آپ رسی سے میرے پیر اور میرے ہاتھ باندھ دیجئے تاکہ جنبش نہ ہو میرے جسم کو اور آپ کو اذیت نہ ہو مجھے ذبح کرتے ہوئے۔ تو رسی اسی لیے لائے تھے حضرت ابراہیم کہ ہاتھ اور پیر بیٹے کے اس سے باندھ دیے، اور چھری لی، لیکن اس کے بعد آپ نے اپنے رومال سے آنکھ پر پٹی باندھ لی تاکہ میں بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ یہ اتنے بڑے مصائب ہیں، حالانکہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، لیکن آج بھی اگر آپ اس کو دہرائیں تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے، حالانکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی میں بیٹے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ معرفت کی، عرفان کی کس منزل پر ہیں وہ کہ پوری تیاری کر چکے اور بیٹے کے گلے پہ چھری بھی رکھ دی۔ اب چھری چلی، ابراہیم نے چھری چلا دی، قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ چھری چلی، چھری چل گئی، اور خون آ کر ابراہیم کے ہاتھ پہ گرا، وہ تو آنکھ پہ پٹی باندھے ہوئے تھے، تو اب وہ دل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا، یہ خون آ کے میرے ہاتھ پہ گرا ہے اور چھری چل چکی ہے۔ تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر چکا۔ لیکن جب آنکھ کی پٹی ہٹائی تو اسماعیل تو سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے، اور ایک جانور، ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا ہے کہ جاؤ اسماعیل کو وہاں سے ہٹاؤ اور چھری کے نیچے دمبے کو لٹا دو۔ ایسا ہوا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا
کہ ابراہیم کے دل میں ایک تمنا تھی. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے تمنا کی تھی کہ میں ذبح تو کر رہا ہوں بیٹے کو، لیکن ان کی محبت مجبور کر رہی تھی اور وہ آواز دے رہی تھی، کاش میرا بیٹا بچ جاتا، کاش میرا بیٹا بچ جائے. یہ دل کے اندر سوچا ہے انہوں نے، جس کی بنا پر اس جگہ کا نام منا ہو گیا، یعنی تمنا پیدا ہوئی. وہ اسی وقت اللہ نے کہا کہ بھائی ہٹا لو بیٹے کو جبریل اور دمبے کو لٹا دو. تو ابراہیم یہ کہتے ہیں اللہ سے، کیا تو نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا؟ کہا گیا نہیں، تم نے سب سچ کر دکھایا. جو تم سے کہا گیا تھا یعنی خواب میں، تم نے تو سچ کر دکھایا. خواب تو یہیں تک دیکھا تھا کہ گلے پہ چھری رکھی ہے اور چھری پھیر رہے ہیں. اگر خواب میں لاش نظر آ جاتی کہ ذبح کر دیا، سر الگ ہو گیا اسماعیل کا، تو تب تعبیر پوری ہوتی. تو خواب میں یہ صرف حکم ملا تھا کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں، صرف چھری گلے پہ رکھنا ہے، بیٹا ذبح نہیں ہوگا. اور بیٹا ذبح نہیں ہوا، ہم نے تو تمہیں آزمایا ہے. تو اللہ نے کہا تم آزمائش میں پورے اترے، بے شک تم آزمائش میں پورے اترے، اور ہم نے اس قربانی کو، تمہاری نیت کو قبول کر لیا. اس لیے آج آپ اتنے جانور ذبح کرتے ہیں پورے عالم اسلام میں، کتنی خوشی آپ مناتے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ کی محبت ہے اللہ سے بھی، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے. اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے جو محبت مسلمان کر رہا ہے وہ اللہ ہی کے لیے تو کر رہا ہے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ بھئی جانور ذبح ہوا، اب وہ دمبا جو ہے وہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل بن گیا، اور آپ جانور اس تاریخ پر ذبح کرتے ہیں کہ اسماعیل بچ گئے، اسماعیل بچ گئے، اسماعیل بچ گئے. بڑی عید کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے آگے بڑھ کر کہ اے ابراہیم، ہم نے ذبح عظیم کے لیے اس قربانی کو روکا ہے، یعنی قربانی رکی ہے، ابھی اس کو ہونا ہے، اور وہ بہت عظیم قربانی ہوگی. اور اس آیت نے بتایا کہ ذبح عظیم کون ہے. جب ہمارے معصومین سے پوچھا گیا، ائمہ سے پوچھا گیا کہ ذبح عظیم کون ہے، تو ہر امام نے فرمایا ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام کا نام ہے. اور اسماعیل کی قربانی کو اس لیے روکا گیا تھا کہ حسین کی قربانی کو کربلا میں ہونا تھا. جس طرح 10 دن 1 عشرہ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک ہے، اور 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ قربانی بھی یکم محرم سے عاشور تک 10 دن، وہ بھی عشرہ ہے، یہ بھی عشرہ ہے. وہاں بھی قربانی، یہاں بھی قربانی. وہاں نبی زادہ بچ جاتا ہے، یہاں نبی زادہ ذبح ہو جاتا ہے. اور یہی ذبح عظیم کا مقصد تھا کہ جو قربانی ہوئی. اب یہ جو خوشیاں ہیں یہ آپ کو اس لیے دی گئی ہیں کہ آپ 1 مہینے پہلے محرم سے بہت خوش ہوں اور جانور ذبح کریں، نئے کپڑے پہنیں، عید منائیں، اور پورے 1 مہینے کے بعد اسی قربانی کا تسلسل حسین ابن علی کربلا میں قربانی دینے آ رہے ہیں، علی اکبر کی قربانی دے رہے ہیں، علی اصغر کی قربانی دے رہے ہیں، جناب قاسم کی قربانی دے رہے ہیں. تو گویا ذبح عظیم کا مظاہرہ ہو رہا ہے، خوشنودی الہی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. جتنی خوشی آپ ذی الحج میں منائیں اتنا ہی غم محرم میں منائیں کہ وہاں بیٹا بچ گیا اس لیے ہم خوش ہیں، یہاں نبی کا بیٹا ذبح ہو گیا اس لیے ہم غمزدہ ہیں. ذی الحج اور محرم کا ایک رابطہ ہے. اگر آپ نے محرم کے ساتھ ذی الحج کو ذہن میں نہیں رکھا تو آپ کی قربانیاں رائے گا گئیں، آپ کا مقصد، آپ کی خوشی بیکار چلی جائے گی. اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، مینا میں جائیں، حج کریں، اور مینا پہ جا کے آپ یاد کریں کہ اسماعیل تو بچ گئے، لیکن فوراً آپ کا ذہن کربلا کی طرف جانا چاہیے کہ 1 ماں ہاجرہ ہیں جن کا بیٹا بچ جاتا ہے. بچ جانے کے باوجود جب واپس آتے ہیں تو ایک دن جناب ہاجرہ نے جب
اسماعیل کو نیا کرتا پہنایا اور جب تکمہ یعنی کہ بٹن لگانے لگیں تو گلے پہ نظر گئی تو ایک لال رنگ کا نشان نظر آیا. پوچھا یہ نشان کیسا ہے میرے بیٹے کے گردن پہ؟ میرے والی میرے وارث جناب ابراہیم سے پوچھا جناب حاجر. تو جناب ابراہیم نے بتایا کہ تمہیں یاد ہے میں ایک بار لے گیا تھا اسماعیل کو تم سے کہہ کر کہ میں شکار کھیلنے جا رہا ہوں. دراصل بات یہ تھی کہ اللہ کا حکم تھا اور ہم نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں ہم ان کو ذبح کر دیں. تو مینا میں جا کر ہم نے ان کو لٹا کر ان کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی. چھری ہم نے چلا دی تھی. یہ چھری جو چلی ہے اس کا یہ نشان ان کے گلے پہ پڑ گیا ہے. تو جناب حاجرہ رونے لگیں اور رو کر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میرے والی میرے وارث اگر یہ چھری میرے لال کے گردن پہ چھل جاتی تو کیا ہوتا؟ جناب ابراہیم خاموش ہو گئے. کہتے کہ 17 دن تک پھر بستر سے جناب حاجرہ نہیں اٹھی. روتی رہیں، بیٹے کو دیکھتی تھیں اور کہتی تھیں ہائے اگر چھری جل جاتی تو کیا ہوتا. 17 دن کے بعد اس صدمے میں جناب حاجرہ کی وفات ہو گئی کہ اگر میرا بیٹا ذبح ہو جاتا تو کیا ہوتا. یہ صدمہ ان کو اس طرح لگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئیں. ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا بیٹے کی محبت میں. اب ذرا سوچئے کہ کربلا میں 9 مائیں وہ تھیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اور وہ اتنی صابر رہیں کہ اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دیں انہوں نے، ان 9 ماؤں نے، کیا ان کے جذبے تھے کہ بیٹوں کو انہوں نے دیکھا، لاشوں کو آتے دیکھا اور میدان جنگ میں پردے سے ان کو لڑتے بھی دیکھا، گھوڑوں سے گرتے دیکھا، خون میں نہائے ہوئے دیکھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب حاجرہ نے ان 10 ماؤں کو سلام کیا ہوگا کہ ہم تو صرف نشان دیکھ کر تڑپ گئے. تم کتنی عظیم مائیں ہو کہ تم نے اپنے لال کے سر کٹتے بھی دیکھے، خون بہتے بھی دیکھا. تو جب آپ بقرعید منائیں اور اپنے جانور کے گلے پر چھری قبلے کی طرف رکھیں تو آپ کے آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگیں کہ ہم یہ قربانی جو دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں ان قربانیوں کی یاد میں دے رہے ہیں جو کربلا میں ہوئیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر خوشی کے ساتھ ایک غم بھی ہے. اس لیے ہم ذیلحج کے دن بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بچوں کے کپڑے بھی بنواتے ہیں، عید مناتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں اور مسجدوں میں بھی جاتے ہیں اور مختلف فرقے ہیں، سب ایک طریقے سے عید مناتے ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بقرعید کے دن مجلس عزا کر لیجئے، اس لیے کہ بقرعید سے ایک دن پہلے حضرت مسلم کی مجلس ہوتی ہے اور شہادت کا ذکر ہوتا ہے. عید اور غم دونوں ملے ہوئے ہیں. تو عید تو ضرور منائیے آپ، حکم ہے، اسلامی روایات ہیں اور ہم کسی شیعہ سنی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کیجئے، اس لیے کہ ہم کون ہیں شریعت کا حکم دینے والے. لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم امام صادق کا ہے کہ بقرعید کے دن زیارت امام حسین پڑھو اور کربلا والوں کو یاد رکھو جب تم عید منا رہے ہو.